میں ایک کوشچن کروں؟ جی 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 ٹھیک ہے. میرا ایک سوال ہے لائک گاڈ آف گیپس کے بارے میں. لائک ہم اس آرگومنٹ کے کس طرف سے ریسپانس کر سکتے ہیں؟ جی معصوم صاحب کا سوال جو ہے وہ ایک اور آرگیومنٹ کے بارے میں ہے جس کو گاڈ آف دا گیپس کا آرگیومنٹ کہا جاتا ہے عمومی طور پہ. یہ میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں. گاڈ آف دا گیپس آرگیومنٹ جو ہے یہ بیسکلی ان کا کہنا یعنی دہریوں کا جو ہے وہ کلیم یہ ہے کہ انسانی ہسٹری کو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو تاریخ کا اگر آپ جائزہ لے لیں تو انسان کی نیچرل اور سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ میں اور اس کے علم میں ہمیشہ کچھ گیپس رہے ہیں. obviously ہر آپ کو یعنی ایک وقت تھا کہ انسان نہیں جانتا تھا کہ چیزیں نیچے زمین کی طرف کیوں گرتی ہیں. اس کے بعد نیوٹن آیا, اس نے اپنی ایک تھیوری پیش کی اور ہمارے پاس ایک اس کی تھیوری آ گئی ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ آ گئی. لیکن ایک وقت تھا ایسا جب تک وہ ایک گیپ تھا ہماری انڈرسٹینڈنگ میں. تو دہریے کہتے ہیں کہ خدا کا جو تصور ہے وہ محض ان گیپس کو پر کرنے کے لیے انسان استعمال کرتا ہے تھرو آؤٹ انسانی تاریخ, تھرو آؤٹ ہسٹری. اور جیسے جیسے وہ سائنس جو ہے وہ ان گیپس کو پر کرتا گیا تو ویسے ویسے خدا کا جو کانسیپٹ ہے اس کی ضرورت ختم ہوتی گئی. تو بنیادی طور پہ وہ جو مقدمہ اپنا رکھتے ہیں سامنے اس بنیاد پہ وہ یہ ہے کہ سائنس نے خدا کی ضرورت کو ہی ختم کر دی. اور اس آرگیومنٹ کو ان شارٹ جو ہے وہ گاڈ آف دا گیپس کا آرگیومنٹ دیا جاتا ہے کہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. اس کے ریسپانسز بہت سے دیے جا سکتے ہیں. میں آپ کو ایک سمپل سا ریسپانس دے دیتا ہوں وقت کی مناسبت سے. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بھی اسپیسیفکلی آپ کے سامنے اگر یہ سوال کوئی رکھتا ہے یا یہ آرگیومنٹ کوئی آپ کے سامنے پیش کرتا ہے تو آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ میرا جس خدا پہ ایمان ہے, میں جس خدا کو مانتا ہوں وہ تو گاڈ آف دا گیپس ہے ہی نہیں. جو لوگ گاڈ آف دا گیپس پہ یقین رکھتے ہیں یا جو لوگ گاڈ آف دا گیپس کو مانتے ہیں یہ سوال تو ان سے جا کے پوچھو. میرا جو خدا پہ ایمان ہے وہ صرف میری سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگز میں جو گیپس ہیں ان پہ تو بیس کرتا ہی نہیں ہے. میرے پاس تو لاجیکل ایک پوری ایک کہہ لیں کہ ایک تھاٹ پروسیس ہے جس کے تھرو میں خدا تک پہنچا ہوں. اور اس پہ اگر بحث کرنی ہے تو آؤ میرے پاس میرے پاس بہت سے عقلی جو ہیں وہ دلائل ہیں, پیورلی عقلی. مجھے سائنس کی محتاجی نہیں ہے اپنے ایمان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. تو ایک چیز تو ہو گئی یہ. اب دوسری چیز یہ کہ گاڈ آف دا گیپس کا جو آرگیومنٹ ہے وہ ایک سینس میں یہ والا آرگیومنٹ بھی یعنی انویلڈ بھی ہے. اچھا, انویلڈ وہ اس سینس میں ہے کہ مانا کہ بہت سے مذہبی علماء, میں مذہبی علماء کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اس چیز میں صرف مسلمان علماء شامل نہیں ہیں بلکہ تھرو آؤٹ ہسٹری یہودی علماء نے بھی یہی کام کیا ہے اور عیسائی علماء بھی یہی کام کرتے آئے ہیں کہ جس چیز کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی وہ بس بلائنڈلی جو ہے اشارہ کر دیا کہ یہ اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ خدا ہے. اور اس کے بعد جب سائنس ایک کاؤنٹر اور بہتر ایکسپلینیشن آپ کے پاس لے آتا ہے تو پھر آپ جو ہے اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ اپروچ اس کے قصوروار کچھ حد تک ہسٹری میں اگر دیکھا جائے تو مذہبی لوگ اور مذہبی علماء یا مذہبی فکر بھی رہی ہے جس میں انہوں نے بیسکلی اس چیز کو صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کیا. سائنس کو سائنس تک رہنے دینا چاہیے. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ سائنس کا جو موضوع ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. سائنس کا موضوع جو ہے وہ ہاؤ ہے, وہ وائی نہیں ہے. یہ دو سوال ہیں جو انسان تھرو آؤٹ ہسٹری پوچھتا ہے, ہاؤ اور وائی. کوئی چیز کس طریقے سے کام کر رہی ہے
اور کیوں کام کر رہی ہے. جہاں تک کسی چیز کے میکنزم کو ایکسپلین کرنے کی بات آتی ہے وہاں پہ آپ سائنس سے رجوع کریں, کیونکہ سائنس کا موضوع ہی وہ, سائنس آپ کو کسی چیز کا میکنزم سمجھا دیتی ہے کہ یہ چیز اس طریقے سے کام کرتی ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں, یہی جو میں نے مثال ابھی استعمال کی کہ چیزیں زمین کی طرف کیوں گرتی ہیں, اس کا ایک جواب ایرسٹوٹل نے بھی دیا تھا. ارسطو جس کو کہتے ہیں فلاسفر تھا ایک, میں ابھی اس پہ نہیں جاتا, اس کی ایک ڈفرنٹ تھیوری تھی. نیوٹن صاحب تشریف لائے, انہوں نے ایک تھیوری پیش کی کہ جی زمین کے اندر ایک کشش ہے جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے, اس لیے چیزیں زمین کی طرف گرتی ہیں. بہت اچھے, 400 سال تک یہ تھیوری جو ہے بالکل, یعنی سائنس میں بھی اور پوری دنیا میں جو ہے اس کو غلبہ بھی حاصل ہو گیا اور یہ بالکل صحیح مانی جاتی رہی. اس کے بعد آج سے تقریباً 100 سال پہلے آئنسٹائن صاحب تشریف لائے, انہوں نے ایک بالکل ہی کاؤنٹر نیریٹو سامنے رکھ دیا. انہوں نے کہا بھائی نیوٹن نے تو جو بات کی تھی وہ تو بالکل ہی حقیقت سے یعنی ہٹ کے ہے. چیزوں کو اوپر سے دھکا پڑتا ہے نیچے کو, یہ زمین کے اندر کوئی ایسی کشش نہیں ہے جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے, چیزوں کو اوپر سے خلا دھکا دے رہی ہے. اس لیے ہم زمین کے سرفیس کے ساتھ جو ہے, یا ہم جو اسٹیبلٹی کے ساتھ زمین پہ کھڑے ہو سکتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے. یہ ایک بالکل کاؤنٹر نیریٹو تھا. اس نے بیسکلی یہ کہا کہ گریوٹی جو ہے وہ ایک پولنگ فورس نہیں ہے بلکہ ایک پشنگ فورس ہے, وہ اوپر سے نیچے کو جو ہے وہ ایکٹ کرتی ہے. اب آج 100 سال گزرے اور فزکس کے اندر ایک بہت بڑی برانچ جو دن بدن پھیلتی جا رہی ہے, اس کا نام ہے وہ اسٹرنگ تھیوری اسے کہتے ہیں. اور وہ ایک بالکل ہی ایک نیا نیریٹو سامنے لے کے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک آئنسٹائن بھی بالکل غلط تھا. اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, وہ کوانٹم فزکس سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ گریوٹی کا اصل عمل کیا ہے. میرا بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ دنیا کا کوئی سائنسدان آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ بے شک وہ پولنگ فورس ہے یا پشنگ فورس ہے, جو بھی ہے وہ ہے کیا, وہ کیوں ہے. اگر یہ بھی تصور کر لیا جائے کہ زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے, تو نیوٹن نے یہ نہیں بتایا کہ زمین وہ کشش کیوں پیدا کرتی ہے یا کیسے پیدا کرتی ہے. اس نے صرف اس کا آپ کو ایک فارمولا بتا دیا کہ جہاں پہ بھی مادہ ایک جگہ پہ سمٹا ہوگا, اس مادے کی تعداد پہ اور وہ کتنا ٹائٹلی پیکڈ ہے, ان دو چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کشش جو ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے, وہ اسٹرانگ ہے یا ویک ہے, وہ کمزور ہے یا اسٹرانگ ہے. اس نے آپ کو ایک ورکنگ میکنزم بتا دیا. اس نے آپ کو بتا دیا کہ ہاؤ گریوٹی ورکس, وائی گریوٹی ورکس کا آج تک کسی سائنسدان کے پاس جواب نہیں. نہ نیوٹن نے اس کا جواب دیا تھا, نہ اس سے 2000 سال پہلے ارسطو نے اس کا جواب دیا تھا, اور نہ ہی اس کے 400 سال کے بعد آئنسٹائن اس کا جواب دے سکا, اور نہ ہی اس کے 100 سال کے بعد آج اسٹرنگ تھیورسٹ جو ہیں ان کے پاس اس کا کوئی جواب ہے. اور میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس کا جواب کوئی سائنسدان آپ کو روز حشر تک نہیں دے سکے گا. وہ اس لیے کیونکہ یہ سائنس کا موضوع ہی نہیں. سائنس کا موضوع ہے ہاؤ تھنگز ورک, ناٹ وائی تھنگز ورک. جب بات آئے گی وائی تھنگز ورک ان اے سرٹن وے, تو وہاں پہ جو ہے کام آ جاتا ہے یا تو مذہب کا یا پھر فلسفے کا. یہ وہ لوگ ہیں جو عقلی بنیاد پہ, اور یہ بھی آپ کو جو ہے اصل جو حقیقت جو آپ کو معلوم ہو سکتی ہے وہ محض آپ کو مذہب سے ہی ہو سکتی ہے. وہ آپ کو فلسفے سے بھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ فلسفے میں بھی انسانی عقل شامل ہے. انسانی عقل جو ہے وہ آج کچھ ہے, کل کو کچھ اور ہو جائے گی. آج کا جو ذہین ترین انسان ہے اس کو بھی آج سے 500 سال بعد کوئی بندہ جو ہے وہ کاؤنٹر کر دے گا. اس وقت کا جو ذہین ترین انسان ہوگا. کیوں؟ کیونکہ علم کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ آئنسٹائن اور نیوٹن کی انٹیلیجنس ایک جتنی ہو, لیکن علم میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا 400 سال میں, انسانی علم میں اوور آل, جس کی بنیاد پہ آئنسٹائن جو ہے وہ ایک بہتر تھیوری پیش کر سکا. تو یہ جو سوال ہے کہ سوال کیا تھا, گاڈ آف دا گیپس کا جو سوال ہے, اس میں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کو خدا کے اوپر ایمان کے لیے سائنس کی ضروری یا کوئی ضرورت یا کوئی محتاجی ہے ہی نہیں بنیادی طور پہ, کیونکہ خدا کا جو مسئلہ ہے وہ کوئی سائنسی مسئلہ نہیں ہے. اور اسی طرح مذہب کا جو موضوع ہے وہ کوئی یعنی اس کا
مذہب جو ہے وہ وائی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, وہ ہاؤ کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا. اسی لیے آپ کو قرآن میں بہت سی چیز جگہوں پہ اشارے ملیں گے ریالٹی کی طرف, لیکن کبھی بھی آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کہ کوئی چیز جو ہے وہ مذہب بتا دے کہ یہ چیز اس طرح کام کرتی ہے. ہمیشہ سائنس پہلے وہ چیز دریافت کرتی ہے اور مذہب اس کی تصدیق کرتا ہے. اور قرآن جو ہے وہ کسی بھی سائنٹیفک ڈسکوری کی تصدیق کے لیے شاید بیسٹ سورس ہے. تصدیق کے لیے, ڈسکوری کے لیے نہیں. ڈسکوری سائنس ہی کرے گی کیونکہ قرآن کا موضوع نہیں ہے. قرآن آپ کو یہ سمجھانے نہیں آیا تھا کہ ایٹمز جو ہیں وہ آپس میں کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں, یا فلانے کیمیکل کو فلانے کیمیکل میں ملا دیں گے تو کیا کیمیکل وجود میں آئے گا. یہ سائنس کا موضوع ہے. قرآن کا موضوع یہ ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ جب فلانا کیمیکل فلانے کیمیکل سے ٹکراتا ہے اور ایک تیسرا کیمیکل وجود میں آتا ہے, تو اس کے اندر جو ایک امپاسبلٹی کا ایلیمنٹ ہے کہ یہ چیز کیوں ہو رہی ہے یار. یہ قوانین جن کی بیس پہ یہ چیز اس طرح سے یعنی ہو رہی ہے, وہ قوانین بنانے والی کون ہستی ہے. یا آپ کو پورے کا پورا ایک چیپٹر جو ہے قرآن میں سورہ رحمان جس کو کہتے ہیں, وہ آپ کو اس چیز کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی جو ہے وہ تخلیق کی طرف اشارہ کر کے تو آپ کو اس طرف اشارہ نہیں کیا کہ یہ چیزیں کس طریقے سے کام کر رہی ہیں, بلکہ اس طرف اشارہ کیا کہ ان کے پیچھے کون سی کیا ہستی ہے جو جس نے ان قوانین کو بنایا ہے, جس کی بیس پہ اب یہ تمام چیزیں جو تم ڈسکور کرتے پھر رہے ہو, آئنسٹائن بھی اور نیوٹن بھی اور ارسطو بھی, ان کے پیچھے جو قوانین ہے وہ بنانے والا کون ہے, یا ان کے پیچھے جو ذہن ہے وہ کون ہے.